رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپہ سالار۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عظیم مسلمان سپہ سالار اسلام کی ابتدا ہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا۔ اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا۔ طارق بن زیاد۔ مسلمانوں کی فوج کشتیوں اور چھوٹے جہازوں کے ذریعے اسپین کے ساحل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ مسلمان فوجیوں کی تعداد صرف 7,000 تھی اور ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد تھے۔ یہ فوج اسپین کے جس ساحلی مقام پر اتری تھی وہ ایک پہاڑی مقام تھا اور اس علاقے کا نام مرسیہ تھا۔ یہاں کے گورنر کو جب اطلاع ملی کہ ایک فوج ساحل پر اتری ہے تو وہ اپنے فوجیوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا اور آتے ہی مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ مسلمانوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور گورنر کی فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ گورنر نے اس کی اطلاع اسپین کے بادشاہ روڈرک کو پہنچائی، جو اندرونی دشمنوں سے نبرد آزما تھا۔ روڈرک کو اپنے اقتدار کا نشہ اور اپنی فوج پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اس وقت ایک اندرونی دشمن سے نبرد آزما تھا۔ اس نے جو یہ خبر سنی تو اس مہم کو چھوڑ کر ساحل پر پہنچنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ طارق بن زیاد کو جب اس تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی کشتیوں اور جہازوں کو جلانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس نے کہا، مسلمانوں، میدان جنگ سے بھاگنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ آگے دشمن ہے اور پیچھے ٹھاٹے مارتا سمندر۔ صرف ثابت قدمی اور استقلال ہی تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں موجود ہیں تو تعداد کی قلت سے تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ نقصان صرف کاہلی، سستی، کم ہمتی یا مغرور ہونے سے پہنچتا ہے۔ اس وقت تم سب مل کر ایک ہو کر لڑو۔ میں اس مغرور روڈرک سے خود مقابلہ کروں گا۔ اگر مارا جاؤں تو رنج و غم نہ کرنا اور آپس میں نہ جھگڑنا، ورنہ دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی۔ ان کا دشمن ہر لحاظ سے ان سے بہت طاقتور تھا اور بادشاہ خود اس فوج کی کمان کر رہا تھا، لیکن وہ فوج مجبوری میں لڑ رہی تھی۔ ان کا کوئی جذبہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک ظالم اور جابر شخص سے لوگوں کو نجات دلانے کا۔ آخر حق نے فتح پائی اور مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو پسپا کر دیا۔ روڈرک بھی فرار ہوا، لیکن موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ جان بچانے کے لیے دریا میں کودا اور اسی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس فتح نے جہاں مسلمان فوج کے حوصلے بلند کر دیے، وہیں اسپین کے لوگوں کو اس قدر پست ہمت اور بزدل بنا دیا کہ وہ کسی بھی جگہ مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے۔ اسپین کے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اب واپس لوٹ جائیں گے، مگر طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اسے مختلف سمتوں میں پھیلا دیا۔ اس صورتحال سے اسپین کے لوگ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور پہاڑی علاقوں میں چلے گئے۔ اس طرح مختلف شہر فتح ہوتے گئے۔ طارق بن زیاد نے ہر مفتوحہ علاقے میں اپنے سپاہیوں کی چوکیاں قائم کر دیں تاکہ وہ وہاں کے نظم و نسق کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ مسلمانوں کی فوج نے آگے بڑھ کر دوسرے علاقے بھی فتح کر لیے اور اس طرح یہاں ایک اسلامی مملکت کا وجود عمل میں آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسپین میں ان گنت مال غنیمت ہاتھ آیا، جس میں سونے چاندی، ہیرے جواہرات کے خزانے تھے۔ مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بڑی فیاضی کا سلوک کیا اور ان کی بیشتر چیزیں ان کو واپس کر دیں۔ اس میں ان کی زمینیں اور جاگیریں بھی تھیں۔ اسپین میں مسلمانوں نے 700 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ جس پہاڑی مقام پر طارق بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ اترا تھا، اس پہاڑی مقام کو جبل الطارق کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔